باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا ہے، اس میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس پارے میں 19 رکوع ہیں۔ اس میں 2 صورتیں آئی ہیں، ایک سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، دوسری صورت سورہ انعام ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے نصارہ کا تذکرہ کیا۔ مائدہ میں دونوں قوموں کا، یہود اور نصارہ کا ذکر آیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں نصارہ پر گفتگو ہوئی ہے۔ ان میں سے جو اچھے نصارہ ہیں، جو گڈ کرسچنز ہیں، ان کے بارے میں ذکر آیا کہ جب انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی کو، تو ان کے دلوں نے گواہی دی اور انہوں نے خدا کے حضور اپنی شہادت پیش کی اور کہا کہ اے رب، یہ تو وہ بات ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور ہمیں مومنوں میں شمار فرما، ہمارا نام لکھ لے۔ قرآن جب بھی یہود و نصارہ پر کمنٹ کرتا ہے تو ان میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے اچھے ایلیمنٹس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ قرآن جنرلائزیشن کا قائل نہیں ہے۔ رکوع نمبر 2، 3 اور 4، ان 3 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے قوانین بیان کیے، اکل حلال اور حرام کا تذکرہ آیا، شراب جوا کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سے حج کے مہینوں میں شکار کرنے کے بارے میں تعلیمات آئی ہیں۔ اگر سمندری سفر ہو تو اس میں شکار کیا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں، اور زمینی سفر ہو تو اس میں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 19% حصہ ہے مضمون کا۔ پھر 4 رکوع آئے ہیں، 7، 8، 9، 10۔ اس میں جہاں سے سورہ انعام شروع ہوتی ہے، توحید، رسالت اور آخرت کی بنیادی باتیں بیان کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین میں، انسانوں کے اطراف میں بے شمار نشانیاں پھیلا دی ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت کو سمجھ سکتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، یہاں تک کہ جو پرندے اڑتے ہیں آسمان میں پر پھیلا کر، ان سب میں تمہارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ 25% مضمون ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11، 12، 13 اور 14، ان 4 رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو بیسیکلی ایڈریس کیا اور دیگر اقوام کو، قیامت تک آنے والی قوموں کو ایڈریس کر کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندوں کے ساتھ کچھ ایتھیکل ریلیشن شپ ہے، کچھ قوانین کی بنیاد پر اس کا تعلق ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور بعض مرتبہ قوموں کو زوال عطا کرتا ہے۔ وہ سب الٹ اپ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہاں ایک قانون وضع شدہ ہے، اس کے مطابق وہ قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ 25% مضمون ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ایک انوکھے انداز سے دعوت دی، سورج، چاند، ستاروں کا تذکرہ کیا اور ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا اور فرمایا کہ جب یہ ڈوب رہے ہیں اور ڈوبنے والے ہوں تو یہ کیا تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ آرگیومنٹ کا ایک انوکھا انداز ہے۔ یہ 6% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 16 میں انبیاء کا ذکر آیا اور نبیوں کے سلسلے میں بتایا گیا کہ سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت رہی ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان دے رہے ہیں۔ یہ 6% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 17 میں یہ بتایا کہ یہ قرآن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے بس ثواب کی کتاب ہے، نہیں، لوگوں کو وارن کرنے کے لیے کتاب آئی ہے۔ دنیا میں اگر وہ خدا کے بتائے ہوئے پرنسپلز کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو سماج کے اندر جو تباہی آتی ہے، معیشت کے اندر جو پرابلمز آتی ہیں، سیاست کے اندر جو ظلم و ستم ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ لوگ الہی تعلیمات کی اتباع نہیں کرتے۔ قرآن ایک وارنر ہے، قرآن ایک انذار کرنے والی کتاب ہے۔ آخر میں رکوع نمبر 18 اور 19 میں توحید کی بے شمار دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، سائنٹیفک پروفز بیان فرمائے۔
خواتین و حضرات، یہ سورہ پر ایک نظر ہم نے ڈالی ہے۔ اب ہم دو اہم اسباق لیتے ہیں۔ سبق نمبر 1 اور رمضان میں جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں اس میں لیسن نمبر 13 اس پر بات کریں گے، اور وہ ہے آبزرویشن پر۔ آبزرویشن اسکلز پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آیت ہم نے وہاں پوسٹ کی ہے۔ وہ آیت ہے آیت نمبر 99 سورہ انعام سے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی پروردگار ہے جس نے آسمان سے موسیدھار بارش تمہارے لیے برسائی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں نباتات اگائے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَذِرًا نُخْرِجْ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور اس میں تمہارے لیے سبزیاں اور ترکاریاں اور اناج پیدا کیے، اور ان کے تہ بتہ یا ان کے لیئرز تم دیکھ سکتے ہو۔ وَمِن نَخْلٍ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، ان میں سے کھجور کے باغات دیکھو، اور ان کھجوروں کو دیکھو جو گچھے دار ہیں اور وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، ٹٹیوں پر چڑھی ہوئی بیلوں کو دیکھو، انگور کی بیلوں کا مشاہدہ کرو۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، زیتون پھل کو دیکھو اور انار کو دیکھو۔ متشابہٌ وغیر متشابہ، ان میں سے بعض سملر نظر آئیں گی اور بعض چیزیں تمہیں ڈس سملر لگیں گی۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو، آبزرو کرو، غور کرو پھلوں کو جب کہ وہ پکتے ہیں اور ان کے رنگوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہوں، جو ایمان لے آنا چاہتے ہوں۔ خواتین و حضرات، اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی بے شمار نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا ذکر فرمایا، گرینری کا ذکر فرمایا، اور اناج کا تہ بتہ جمع ہونا اس کا تذکرہ فرمایا، پام ٹریز کا ذکر کیا، اور کس طرح سے کلسٹرز ہیں پھلوں کے، کھجوروں کے جو جھکے ہوئے ہیں، گارڈنس آف گریپ وائنز کا تذکرہ کیا، اولیوز کا تذکرہ کیا، اور انار کا تذکرہ کیا، اور پھلوں کے بارے میں کہا کہ جب وہ پکنے لگیں اور ان کے اندر تبدیلی آنے لگے اس وقت تم غور و فکر کرو۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کے لیے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ یہی نہیں، آپ آیت نمبر 95، آیت نمبر 96، آیت نمبر 97 یہ آیتوں کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آبزرویشن کی طرف ابھارا، کہا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر اس سے نئی چیز نمودار کرتا ہے۔ فالق الاصباح، وہ صبح کا نمودار کرنے والا۔ آبزرویشن کی طرف اشارہ فرمایا۔ صبح کا وقت دیکھیے، سورج جب طلوع ہوتا ہے، سورج جب ہورائزن سے اوپر نکلنے لگتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے 18 ڈگری پہلے سورج جب نیچے تھا ہورائزن سے، وہاں سے صبح کی شروعات ہو جاتی ہے، جسے ٹیکنیکلی ڈان کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر یہ جو ڈان ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سورج کی روشنی کے ریفریکشن کے نتیجے میں دنیا میں اجالا شروع ہو جاتا ہے۔ سورج جب زمین کی سطح سے 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے وہاں سے ڈان شروع ہوتا ہے، پھر 12 ڈگری، پھر 6 ڈگری پر، پھر 0 ڈگری پر جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اشراق ہو گیا، سن رائز ہو گیا۔ اس سے پہلے روشنی آتی ہے، اور وہ ڈیزرٹ میں اس کی روشنی الگ ہوتی ہے، شہروں میں اس کی روشنی الگ ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں میں اس کی روشنی الگ ہوتی ہے، اور ساحلی علاقوں میں اس کی روشنی الگ ہوتی ہے۔ غور کریں، اسی طرح سے سورج جب غروب ہو جاتا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باعث سکون بنایا، اسے ہم ڈسک کہتے ہیں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد بھی کافی دیر تک روشنی رہتی ہے، اور اس کا بھی منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے، شفق پر لالی نظر آتی ہے، اور ساحلی علاقوں میں اس کی لالی الگ ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں میں اس کی روشنی الگ ہوتی ہے۔
یہ جو ڈسک ہے اس کے مناظر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. سورج غروب ہونے کے 18 ڈگری تک جب نیچے چلا جاتا ہے تب تک بھی وہ ہمیں روشنی دیتے رہتا ہے اور اس کی ہلکی سی روشنی ہوتی ہے. تو یہ ڈسک ہے. قرآن نے ان سب پر ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے. تو آبزرویشن اسکل پر ہمیں قرآن نے ابھارا ہے، اور خاص کر جو طلبہ و طالبات ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن آبزرویشن پر جو ابھارتا ہے وہ سائنس کا ایک بیڈ راک ہے. غور و فکر کرنا یہ سائنسی نقطہ نظر ہے. دنیا میں جتنے لاز فزکس کے، کیمسٹری کے، بایولوجی کے لوگوں نے لکھے ہیں وہ سب آبزرویشن کی بنیاد پر. اس کی شروعات آبزرویشن سے ہے کہ لا آف گریوٹی ہو، لا آف ریفریکشن ہو، لائٹ کا معاملہ ہو یا کوئی اور موضوع آپ لے لیجئے، یہ سارے آبزرویشن کی بنیاد پر شروع ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، انہیں انالائز کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آبزرویشن از این امپارٹنٹ پارٹ آف سائنس. سائنس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. اٹ لیٹس us see the result of an experiment or phenomenon even if they are not the results we expect. غور و فکر کرنے کے نتیجے میں بعض مرتبہ ہمیں وہ نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں جس کا ہمیں وہم و گمان میں بھی تصور نہیں تھا. ایسی نئی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ آبزرویشن کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور ایبلٹی ٹو نوٹس اینڈ پے کلوز اٹینشن ٹو تھنگس، یہ ہے پاور آف آبزرویشن کہ آدمی چیزوں کو غور سے، نزدیک سے دیکھے. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آبزرویشن اسکلز اس کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے طلبہ اور طالبات اس بات کو یاد رکھیں کہ یوز آل 5 سینسز، 5 سینسز کا استعمال ہونا چاہیے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچے گھر آتے ہیں اور اپنے اسکول کا کوئی واقعہ سناتے ہیں، لیکن ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے دیکھا کیا، تم نے سنا کیا، تم نے فیل کیا کیا. یہ سینسز ہیں اور سونگھنے اور چکھنے کے بھی سینسز ہیں. تو واقعات جب بیان کرتے ہیں تو 5 سینسز کا استعمال ہو، اس کی طرف ہم لوگوں کو ترغیب دلائیں. انالائز اینڈ ریکال سراؤنڈنگز، ایک ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن سراؤنڈنگز کے بدلنے سے اس واقعے کا مفہوم بدل جاتا ہے. عیدگاہ سے آپ لوٹ کر آ رہے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے آبزرو کیا، انالائز کیا تو معلوم ہوا کہ یہ آپ عید سے لوٹتے ہوئے عید کی خوشی میں کچھ چندہ عنایت کریں گے لوگ، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آج جس زمانے میں، کووڈ کے زمانے میں، فٹ پاتھ پہ بعض جگہ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ غریب نہیں ہیں، وہ فقیر نہیں ہیں، وہ ہاسپٹل کے سامنے فٹ پاتھ پر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاسپٹلس میں بیڈ اویلیبل نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ نے سراؤنڈنگ کو دیکھا، آبزرو کیا تو معنی بدل جاتا ہے. اور مائنڈ فلنس آبزرویشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ذہن لگائیں، دھیان لگائیں، اس پر ارتکاز کریں، اس چیز پر فوکس کریں، تب ہمارا آبزرویشن اچھا ہوتا ہے. فیکٹرز آف آبزرویشن اس سلائیڈ میں بتایا گیا کہ آبزرویشن میں جو چیزیں انہینس کرتی ہیں ان میں سے کمیونیکیشن ویری امپورٹنٹ ہے. کہ کوئی واقعہ، سڑک کا حادثہ مان لیں کہ آپ نے دیکھا تو وہاں کمیونیکیٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے غلطی کی، اور پولیس آ گئی ہے، پولیس نے کیا رپورٹ دی ہے. کمیونیکیشن کرنے سے آپ کا آبزرویشن اور بہتر ہوتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس یعنی یہ ہے کہ آدمی جذباتی طور پر متوازن رہے، جذبات میں شامل نہ ہو جائے. کوئی اپنا ماجرا سنا رہا ہے، کوئی اپنا دکھڑا سنا رہا ہے، آپ انرٹ ہو کر بغیر جذبات کے سنیے. سامنے والا جذباتی ہو تو ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا آبزرویشن متاثر نہ ہو. آپ اگر جذباتی ہو جائیں گے تو پھر آپ کا آبزرویشن متاثر ہو جائے گا. آبزرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، سینسز کو کھلے رکھیں اور ایموشنلی آپ سٹیبل رہیں. کرٹیکل تھنکنگ، جب کوئی واقعہ آپ دیکھتے ہیں تو غور کیجئے، کرٹیکلی تھنک کیجئے کہ اگر ایسا یہ کہہ رہا ہے بندہ تو یہ واقعہ ممکن ہے کہ نہیں ہے، اس واقعے کا امکان ہے کہ نہیں ہے، یہ ڈسٹنس کتنا ہوا ہے، کتنے امپیکٹ اس پر پیدا ہوا ہے. یہ کرٹیکل تھنکنگ جب تک آپ سوالات کھڑے نہیں کریں گے اس واقعے پر، اس وقت تک آپ مضبوط رائے قائم نہیں کر سکتے. اور اٹینشن ٹو ڈیٹیل، جو چیز دیکھیں اس کی ڈیٹیلز معلوم ہونی چاہیے. جیسے کہ بچے گھر آئیں اور بتائیں کہ آج ہمارے ہاں اسکول میں ایک موٹیویشنل اسپیکر آیا، تو آپ ان سے پوچھیں، ڈیٹیلز پوچھیں کہ وہ مرد تھا کہ عورت تھی، انگریزی میں تقریر ہوئی کہ مقامی زبان میں تقریر ہوئی، اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوا کہ نہیں ہوا، کیا اس نے کچھ پیپرز دیے تمہیں شیٹس دیے ورک آؤٹ کرنے کے لیے، کیا اس نے کچھ طلباء کو اسٹیج پر بلا کر کچھ ایکسرسائزز کروائے، کچھ اور چیزیں اس نے کروائیں، فیلنگ کیسے رہا.
اور اس نے کیا باتیں کہیں، کیا چیزیں اس نے دکھائیں، کیا انسٹرومنٹس وہ لے کر آیا تھا. مائنوٹ ڈیٹیلز جب بچے دیکھنے کے عادی بنیں گے تب ان کا جو ہے ہورائزن وائڈ ہوگا، سوچنے کا، دیکھنے کا. دنیا میں جو بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں، بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہوتے ہیں، اسپیکرز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی گفتگو میں، ان کی تحریر میں، ان کے ڈیٹا کلیکشن میں وسعت ہوتی ہے، وائڈر رینج ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا آبزرویشن بہت وائڈ ہوتا ہے. ڈسٹریکشن کو ایوائڈ کریں. ایک آبزرویشن جرنل رکھیں، بچوں سے کہیں آپ بھی رکھیں اور آبزرو کیجئے. مان لیں کہ گھر میں آپ نے ایک مرچی کا دانہ بویا اور اس سے مرچی کا ایک پودا نکل کر آیا، تو اب یہ ہے کہ مرچ لگنے تک 15-20 دن لگتے ہیں. ایک جرنل رکھ کر دیکھیں کہ کتنے دن کے بعد اس کا موڑ نکلا، اس کا پودا کھڑا ہوا، اس پودے میں کتنے پتے آئے، مرچ کب لگی ہے، وہ کب بڑی ہوئی ہے. یہ سب چیزیں آپ آبزرو کر سکتے ہیں. کتنی تعداد میں مرچ کی پیداوار ہوئی ہے ایک پودے میں. اس سے آبزرویشن کا اسکل بڑھتا ہے اور ڈیٹیلنگ آدمی جب رکھتا ہے تو آگے چل کر اس سے کوئی قانون وضع کرنا چاہیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے. کوانٹیفائی تھنگز ایز یو نوٹس دیم. جیسے میں نے کہا کہ پتے کب نکلے، کتنے نکلے، کتنی مرچیاں نکلیں، یہ سب کوانٹیٹی یاد رکھنی چاہیے. اور لک فار ڈیٹیلز، باریک تفصیلات کو غور و فکر کرنے کے عادی بنے، نوٹ کرنے کے عادی بنے. خواتین و حضرات، یہ آبزرویشن سے متعلق باتیں رہیں. اس کا ایکشن پلان یہ ہے کہ آپ بھی اور بچوں کو بھی اس کے عادی بنائیے کہ وہ آسمان پر غور و فکر کریں، سورج چاند کو دیکھیں، تاروں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، سن رائز کو دیکھیں، سن سیٹس کو دیکھیں، بٹر فلائز کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں. ان سب کے عادی بنائیے. طلباء کو، بچوں کو انہیں انکریج کیجیے اور خود آپ آبزرو کیجئے اور جرنل رکھنے کے عادی بنیے. بچوں کو بتائیے کہ جرنل رکھیں، نوٹ کریں اپنے آبزرویشن کو. اس طرح سے ہمارا یہ پہلا سبق ختم ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے سبق پر. اس پورے پارے کا مزاج سائنٹیفک ہے. اس پورے پارے کے اندر ریشنلٹی کو ابھارا گیا ہے. یہ آج ہمارا لیسن نمبر 2 ہے، رمضان کا لیسن نمبر 14 ہے. قرآن میں ریشنلٹی کو پروموٹ کیا گیا ہے. دنیا کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ آبادی کا سواد اعظم، آبادی کی میجارٹی ارریشنل ہوتی چلی جاتی ہے. اسلام ریشنلٹی کی تعلیم دیتا ہے، عقل کو استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے، غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے. پہلا مضمون ہمارا آبزرویشن، دوسرا مضمون ریشنلٹی. یہ دونوں ملے جلے ہوئے مضمون ہیں اور اس پارے کا مزاج ہی ایسا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم کو بچپن سے غلطی سے یہ بات بتا دی گئی کہ اسلام میں عقل کو دخل نہیں ہے. بہت بڑا سوال کرنا چاہیے، اس پر کوشچن مارک ریز کرنا چاہیے. شاید یہ ان لوگوں کی باتیں ہوں گی جنہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ہماری نئی نسل کو بھی باور کرا دیا. نہیں، اسلام تو عقل کے استعمال کو ابھارتا ہے، اسے انکریج کرتا ہے. کسی ایک جگہ قرآن نے کنڈم نہیں کیا کہ عقل سے ہوشیار رہیں، عقل تمہیں گمراہ کر سکتی ہے. نہیں، کہا کہ عقل استعمال کرو، ریشنلٹی کا اپروچ اختیار کرو. ریشنلٹی کے سلسلے میں 3 میتھڈالوجی اس پارے کے اندر قرآن نے استعمال کیے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کنڈمنیشن آف سینس لیس امیٹیشن، یعنی یہ ہے کہ عقل لگائے بغیر بڑوں کی نقل کرنا، اگلوں کی نقل کرنا، سوچے سمجھے بغیر نقالی کرنا، اسے قرآن کنڈم کرتا ہے. نمبر 2، کوشچننگ رادر دین آنسرنگ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین سوالات کرتے تھے تو بعض سوالات جو سنجیدہ تھے ان کے جوابات دیے گئے، اور بعض سوالات جس میں سنجیدگی نہیں تھی تو قرآن نے سوال کا جواب یہ دیا کہ مزید سوال کر دیا اور کہا کہ اس پر غور کرو، اس کا جواب دو، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے تمہارے پاس، اس کے پیچھے کوئی ریٹن ڈاکومنٹ ہو تو لے آؤ، اس کے پیچھے کوئی عقلی دلیل ہو تو لے کر آؤ. قرآن نے الٹا کوشچن کیا. اور تیسرا یہ ہے کہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن. ریشنلٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ڈیمونسٹریٹ کر کے بتائیں کہ جو تم سوچتے ہو وہ غلط ہے اور واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ہیپننگ دنیا میں یہ ہے. تمہارا جو خیال ہے، تمہارا جو بلیف ہے، تمہارا جو ڈاگما ہے وہ ارریشنل ہے. یہ 3 میتھڈ ریشنلٹی کے اس پارے کے اندر استعمال کیے گئے ہیں. پہلا جو میتھڈ ہے وہ میتھڈ ہے سینس لیس امیٹیشن کا. سورہ مائدہ
سورہ نمبر 5 آیت نمبر 104۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا، رسول کی طرف، قالوا حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس راستے پر پایا وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، کیا ان کے باپ دادا کو اگر واقفیت نہ تھی، علم نہ تھا، چیزوں کو جانتے نہ تھے، ولا یہتدون، انہیں راستہ نہ معلوم تھا، ان کے پاس ہدایت نہیں آئی تھی، کیا تب بھی اپنے باپ دادا کی لکیر کو پیٹتے رہیں گے؟ کیا اب بھی اسی کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے؟ قرآن یہ کوشچن کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو سینسز اللہ تعالیٰ نے دیے اگر ان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں، اگر ان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا تو قرآن وارن کرتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ ان کے کان ہوتے ہوئے بہروں کے برابر ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہوتے ہوئے بھی یہ اندھوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی انہیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ سینسلیس امیٹیشن، سینسس کا استعمال نہ ہو، اللہ نے حواس خمسہ جو دیے ہیں ان کا استعمال نہ ہو تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ دل دیے ہم نے، انہوں نے سوچنے کے لیے اسے استعمال نہیں کیا، ہم نے انہیں آنکھیں دی لیکن اس سے انہوں نے حق اور باطل کو دیکھنے اور تمیز کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، ہم نے کان انہیں دیے لیکن اس سے صحیح بات کو سننے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن تنبیہ کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیتیں دی ہیں غور و فکر کرنے کی، اگر اس کا استعمال نہ ہو تو انہیں چھین بھی سکتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھو ان سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے سننے کی صلاحیت کو سلب کر لے، ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو پھر ان کو یہ صلاحیتیں واپس لوٹائے؟ ان صلاحیتوں کے یہ لوگ استعمال نہیں کرتے۔ قرآن نے اسے کنڈم کیا اور بتایا کہ یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ کوشچننگ رادر دین آنسرنگ، سوالات کھڑے کرتا ہے جواب دینے کے بجائے، اور سوالات کی بھی کیٹیگری ہے۔ ڈو دے ناٹ پونڈر اوور دا یونیورس، اسکرین پر ہم نے بتایا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے آسمان و زمین پر، اس کا مطالعہ نہیں کرتے؟ غور کرو تو معلوم ہوگا قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ قُلِ اللَّهُ، کہیے آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آسمان و زمین پر غور کرنے کے لیے قرآن میں اور بھی بے شمار آیتیں، لیکن ہم اسی پارے کے آیتوں کی طرف آپ کی نشان دہی کر رہے ہیں۔ تو ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ آسمان و زمین پر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کیا زمین میں چلنے پھرنے والے جانوروں کو اور آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو انہوں نے غور سے نہیں دیکھا؟ یہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، آسمان و زمین پر غور و فکر کرو۔ دوسرے سلائیڈ میں ہم نے بتایا کہ ڈو دے ناٹ پونڈر اوور دا میسیج، کیا آسمان و زمین پر بھی غور نہیں کرتے؟ اور کیا یہ میسیج پر بھی، جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس پر بھی غور نہیں کرتے؟ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اور کون سی بڑی شہادت چاہیے؟ قُلِ اللَّهُ، اللہ سے بڑھ کر اور کس کی شہادت چاہیے؟ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور مجھے اس نے یہ قرآن بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو ڈراؤں، اس شہر والوں کو بھی اور جہاں تک کہ پہنچے میسیج ان سب کو میں ڈراؤں۔ کیا اس کے باوجود لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگلے سلائیڈ میں ڈو دے ناٹ پونڈر اوور دی میسنجر،
قرآن پوچھتا ہے کائنات میں غور و فکر انہوں نے نہیں کیا، میسیج پر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، میسنجر پر غور و فکر نہیں کیا۔ قرآن پوچھتا ہے افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا جو میسنجر پیش کر رہا ہے، کیا یہ میسنجر، یہ رسول کوئی ایسی نئی بات لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی ایسا نہ ہوا ہو؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو دیوانگی ہو گئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو do they not ponder over the universe? Do they not ponder over the message? Do they not ponder over the messenger? یہ قرآن کا سٹائل ہے۔ اب تیسرا طریقہ ہے ڈیمونسٹریشن کا۔ ڈیمونسٹریشن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی جو دعوت پیش کی دنیا کے سامنے، وہ ایک بہت ہی انوکھے انداز سے، بہت ہی پیارے انداز سے انہوں نے پیش کی۔ عام طور پر لوگوں نے سمجھ لیا کہ حق کی تلاش میں سورج، چاند، ستارے پر انہوں نے غور کیا، نہیں، بلکہ وہ قوم جو سورج کی پوجا کرتی تھی، چاند کی پوجا کرتی تھی، تاروں کی پوجا کرتی تھی، ان کی دیویاں تھیں، ان کے دیوتا تھے، ان کے مندر موجود تھے، لوگ ان مندروں میں جاتے اور ان کے سامنے منت سماجت کرتے، پوجا پاٹ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ بستی میں دعوت دیتے ہوئے کبھی تارے کو، جو لوگ خدا بناتے تھے، ان کو ایڈریس کیا اور بتایا کہ تم تاروں کو خدا بناتے ہو، دیکھو یہ تارے ڈوب گئے، تو یہ جو خدا تم نے دیویاں بنا رکھی، دیوتا بنا رکھی، یہ کیا تمہاری رہنمائی کریں گے؟ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی اور جگہ گروپ ڈسکشن ہو رہا تھا چاند کی دیوی پر، آپ نے چاند کو بتایا، دیکھو آسمان میں آنے والے چاند کو دیکھو، یہ گھٹتا ہے، یہ بڑھتا ہے، اس کی روشنی بڑھتی ہے، یہ مان بھی پڑ جاتا ہے اور یہ ڈوب بھی جاتا ہے۔ ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، جو آسمان میں ڈوب جائے وہ زمین میں تمہاری کیا رہنمائی کریں گے؟ کسی جگہ اور کوئی سیمینار تھا، کوئی اور بڑا پروگرام تھا دن کے وقت، وہاں سورج کے دیوتا کی جے جے پکاری جا رہی تھی، تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے بتایا کہ جو سورج وقت کا پابند ہے، وقت کا غلام ہے، طلوع اور غروب اسے کسی نے طے کر دیے ہیں اور اسی کے مطابق وہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، جو طلوع ہو جو غروب ہو، تو وہ کیا تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے؟ یہ آپ نے بتایا پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ کر کے۔ یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے، قرآن میں اس کی آیتیں تفصیل سے آئی ہیں، آپ پڑھ لیجئے۔ آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 82 تک سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تفصیل سے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ آگے یہ آیتیں چلتی ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا ریشنیلٹی کو۔ ایکشن پلان یہ ہے خواتین و حضرات، ڈو یو امیٹیٹ سینسلیسلی۔ آج بھی ہم میں بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو غور و فکر کے بغیر ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سینسلیس امیٹیشن اگر ہمارے اندر ہے تو اس سے باہر آنا چاہیے، کوشچن کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ڈو یو کوشچن یور سیلف۔ ہم جو طور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمارے جو عقیدے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بہت سی باتیں سن رکھی ہیں، کیا کبھی ہم ان پر کوشچن کرتے ہیں؟ Are you ready for new experiments in the field of دعوت، تربیہ، سوشل سروس؟ ہم بھی دنیا میں دعوت کا کام کرتے ہیں، تربیت کا کام کرتے ہیں، کہ کیا ہم نئے سوشل ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں؟ یہ 3 ایکشن پلان ہے۔ ہم سینسلیس امیٹیشن کرتے ہوں تو یہ رویہ چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے جو طور طریقے ہیں ہم نے بھی بڑوں سے پایا ہے، انہیں کوشچن کرنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہو تو ان پر عمل ہونا چاہیے، قرآن و سنت سے اگر وہ ٹکرائیں تو انہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں، تربیت کے میدان میں، خدمت خلق کے میدان میں نئے نئے تجربے کرنے چاہیے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہی وہ باتیں تھیں جو سورہ انعام سے ہم نے اخذ کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم آبزرویشن اسکل پیدا کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم ریشنیلٹی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری عقلوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے اور کائنات میں بکھری ہوئی توحید کی نشانیوں کو سمجھنے اور دنیا کو سمجھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔